تو کثرت سے دعا کریں. ہو سکتا ہے کہ یہی وہ 10 دن ہو جن میں آپ کی دعائیں انشاءاللہ قبول ہو جائیں. چیز اینڈ میک لاٹس آف دعا. جب بارش ہو رہی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ٹھاٹھے ماری ہوتی ہے. ان 10 دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب آتے ہیں اور اپنی پرائڈ ایکسپریس کرتے ہیں. ہی ایکسپریسز ہز پرائڈ اوور اینجلز, اور ہم پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ میرے بندے کیا چاہتے ہیں. اور کچھ عرفہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ بروج میں وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ, اینڈ بائی دا وٹنسنگ ڈے اینڈ دا وٹنس ڈے. تو جو وٹنس ڈے ہے نا یوم العرفہ مشہود, یہ یوم العرفہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ شاہد فرائیڈے کا دن ہے, وہ مشہود یہ کون سا دن ہے, یوم العرفہ کا دن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن جہنم سے اتنے زیادہ لوگ آزاد کرتے ہیں کہ کسی اور دن جہنم سے لوگ آزاد نہیں کرتے. ہی فریز مینی پیپل فرام دا فائر. اور اللہ تعالیٰ قریب آتے ہیں اور اپنی پرائڈ ایکسپریس کرتے ہیں. ہی ایکسپریسز ہز پرائڈ اوور اینجلز, اور پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ میرے بندے کیا چاہتے ہیں. اور کچھ اور روایت میں بھی آتا ہے کہ یہ جو میرے بندے ہیں, یہ جو ڈسیبلڈ اور یہ مٹی سے آلودہ ہوئے بندے ہیں, عاجزی اور انکساری کی نشانی ہے ان کی, یہ کیا چاہتے ہیں مجھ سے. اور اللہ تعالیٰ ان پہ فخر کرتے ہیں اور اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. ویری بریفلی, ہم ان 10 دنوں میں کون سے ایسے اعمال کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے ہم باقی لوگوں سے آگے نکل سکتے ہیں. امام حسن البصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز تو ڈونٹ نیگلیکٹ یور اوبلیگیشنز. اپنے فرائض کو بالکل نہ چھوڑیں. جو شخص آج تک اپنی نمازوں میں اپنے فرائض میں کوتاہی کر رہا تھا تو اس کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں آگے نکل جائے اور اپنے فرائض عمل کرنا شروع کر دے. دوسری چیز جو ہم کر سکتے ہیں, which is the first thing I'll quote, کہ حج. جو شخص حج کی استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے, کیونکہ حج باقی سال کے مہینوں میں نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے فرمایا an accepted حج brings no less reward than paradise. اللہ اکبر. کہ ایک مقبول حج کا اجر کتنا ہے, جنت, اس کے علاوہ اور کوئی اجر نہیں ہے. مطلب he will be granted جنہ اگر اس کا حج مقبول ہو جاتا ہے. so it's a great reward. بڑھاپے میں حج کوشش کریں نہ کریں, جوانی میں کر لیں, اور ابھی ٹائم اور پیسہ ہے تو تاکہ اس عبادت کو آپ انجوائے کریں انشاءاللہ تعالیٰ. دوسری چیز قربانی, which is the sacrifice. یہ سنت ابراہیمی بھی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, تو اس کا خاص اہتمام کریں. یہ مت سوچیں کہ نہیں ہم قربانی نہیں کرتے, چلے ہم کچھ اور کام کر لیتے ہیں, بلکہ یہ ایک غلط سوچ ہے. لوگ کیا کرتے ہیں انفارچونیٹلی آج کل کہ یار قربانی سے بہتر ہے کسی غریب کی مدد کر دو یا کسی کے گھر میں کولر لگوا دو. تو آپ کو یہ اس نیکی کا خیال باقی پورے سال نہیں آیا. اس قربانی کا ریپلیسمنٹ آپ نے کرنا ہے جو کہ سنت ابراہیمی ہے. اگر ایک انسان واقعی میں سنسیئر ہے اپنے ساتھ تو وہ ہر مہینے صرف 1000 روپیز سیو کرے اپنے لیے, تو وہ سال کے اینڈ میں ان ایام میں ایک حصہ ڈال سکتا ہے, قربانی کر سکتا ہے. ہمیں تب تو خیال نہیں آتا غریب کے گھر میں کولر لگوانے کا یا لوگوں کی خدمت کرنے کا جب ہم ریسٹورینٹس میں 5-5 ہزار کی یا لیوش بفیز کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن وائی ڈو وی وانٹ ٹو ریپلیس قربانی ود اینی گڈ ڈیڈ. دونوں کریں انشاءاللہ. اور باقی 11 مہینوں میں یہ اپرچونٹی بھی ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کر سکیں. سو قربانی لازمی کریں, اسے خاص اہتمام کریں. ایک اور چیز ہم کر سکتے ہیں وہ ہے نمازیں, نوافل کثرت کے ساتھ پڑھیں. سنن روابط جو کہ 12 نفل ہیں جن کے بارے میں فرمایا اللہ نے کہ جو شخص یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر تعمیر کر دیتے ہیں, جس کے بارے میں کثرت سے بتا چکا ہوں پہلے بھی. تو اس کا اہتمام کریں. صلاۃ الضحیٰ کا اہتمام کریں, تہجد کی نماز کا اہتمام کریں, ٹھیک ہے. تو تحیۃ المسجد, تحیۃ الوضو کا اہتمام کریں. تو کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں انشاءاللہ. چوتھی چیز قرآن کو پڑھیں اور تدبر کریں, کیونکہ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ there is no deed better than reading Quran and pondering upon it. اس کے بارے میں سوچنا اور تدبر کرنا. قرآن کو ٹائم دیں. yes we know and we realize کہ رمضان کے بعد ایک گلیچ آتا ہے ہر بندے کی زندگی میں, لیکن these 10 days are an amazing opportunity جس میں ہم دوبارہ سے اس عبادت کی لذت کو ریوائیو کریں تاکہ وہ آئندہ سال کے لیے جا سکیں انشاءاللہ. اینڈ ریمبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ, which is the 5th point, کثرت سے التحلیل و تکبیر و تحمید, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, کثرت سے پڑھیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں کیونکہ اللہ نے یہ ہمیں ڈیڈ حدیث میں سجیسٹ کی کہ تم نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. ایک اور چیز, میک لاٹس آف دعا. جب بارش ہو رہی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ٹھاٹھے ماری ہوتی ہے. ان 10 دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں اور اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے. تو کثرت سے دعا کریں, ہو سکتا ہے کہ یہی وہ 10 دن ہو جن میں آپ کی دعائیں انشاءاللہ قبول ہو جائیں. اینڈ نمبر 7th پوائنٹ از گیو لاٹس آف چیریٹی. سیکریفائس تو ہم نے کرنا ہے, لیکن ان 10 دنوں میں کووڈ-19 بھی چل رہا ہے, لوگوں کے بزنس ٹھپ ہو چکے ہیں, غریب بیچارے مشکل میں ہیں, ان کی کثرت سے مدد کریں انشاءاللہ. اور ان دنوں میں آپ اپنی زکات بھی نکال سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں نکالی, اور اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر سکتے ہیں, اپنی فیملیز پہ خرچ کر سکتے ہیں, اور اسپیشلی جو لیس پریویلیج لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں ان پہ خرچ کریں کثرت کے ساتھ. نمبر 8 از آنر یور پیرنٹس. اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں, ان کے پاؤں دبائیں, ان کی مدد کریں, خدمت کریں تاکہ وہ آپ سے راضی ہوں, اور جب وہ راضی ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا. نمبر 9th پوائنٹ از صلۃ الرحم. اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کلوز ٹائز آف کنشپ مینٹین کریں. مے بی کال دیم, سینڈ دیم گفٹ, tell them that you love them for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and just maintain the ties of kinship. 10th is enjoy good and forbid evil. دعوت کا کام کریں کیونکہ یہ بہت بڑا اور نوبل کام ہے. اینڈ the last point is seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. تو ان 10 دنوں میں ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اپنے تمام گناہوں کو بخشوا دیں اور اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیں انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ sins have chains and shackles. اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں تہجد پڑھنے کا اور نیک اعمال کرنے کا لیکن پھر بھی توفیق نہیں ہو رہی تو جان لیں کہ یہ گناہوں کی وجہ سے ہمیں توفیق نہیں مل رہی, اور یہ گناہوں کا جو برڈنز ہیں وہ ہمارے کندھوں پہ ہیں جن کی وجہ سے ہم نیک اعمال نہیں کر پا رہے. سو ان دس ریس آف گڈ ڈیڈز تھرو آف یور بردنز انشاءاللہ تعالیٰ, اور اسٹارٹ
with a fresh mind and with a new motivation.